ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ تو اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس تناظر میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے ہیں، تو ہم تو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی ایک طرح سے وہ بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ابراہیم اصل میں کون تھے، وہ کس دین پر تھے، تاکہ ان کا یہ جو سارا کلیم ہے یہ بھی فلسفہ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اسی دین حق پر تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں سے، تو وہ تمام آزمائشوں پہ پورے اترے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا علاقہ عراق کا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ آگے آ جائے گا تفصیل سے کہ کیا ہوا وہاں پر۔ انہوں نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا بت پرستی کے خلاف، اور پھر اسی کی پاداش میں ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ علاقہ ان کا اور کا علاقہ تھا عراق کا، وہاں سے پھر یہ چلے گئے تھے ہاران سے پھر فلسطین، پھر فلسطین سے یہ مصر کی طرف گئے، مصر سے پھر حجاز آئے، پھر حجاز سے واپس شام میں اور ہبرون کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پھر ان کی آخری جو ہے وہ قیام گاہ رہی۔ جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنے وہاں پہ جو ہے وہ خلیفہ ایک طرح سے مقرر کیے توحید کی دعوت کے لیے۔ شرق اردن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اپنے جو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام ان کو مقرر کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت بھی عطا کی۔ شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو جو ہے تعینات کیا، اور حجاز میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تعینات کیا۔ تو پوری زندگی جو ہے وہ توحید کے پرچار میں جو ان کی صرف ہوئی، اور بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ بہرحال تمام آزمائشوں پہ وہ پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب وہ تمام آزمائشوں پہ وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا انعام دیا کہ ان کو امام الناس بنا دیا، تمام جہان والوں کے اب وہ امام ہیں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام تو اس مقام پہ پہنچ گئے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خود ہی ہو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انبیاء رسول علیہ السلام کا تو مقام یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اب ان کے ارادوں پر تقدیر لکھی جائے۔ تو اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو ہم نے امام الناس بنا دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کو بھی یا نہیں، ٹھیک ہے، مجھے تو بنا دیا ہے، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اپنے اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا مانگی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لیڈر بنا لوگوں کا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا، کہا کہ ہاں آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ تو میرا یہ عہد نہیں ہوگا، ہاں جو نیک ہوں گے وہ بھی لیڈر ہی بنے گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کی پھر نسل میں ہی پھر نبوت اور رسالت رہی۔ ٹھیک ہے، وہ یا تو بنی اسرائیل میں کوئی نبی ملے گا یا بنی اسماعیل میں، تو یہ آپ ہی کی اولادیں ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو کہ دعا کی ابراہیم نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وہی بات ہے کہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ اے رب بنا دے اس کو امن والا شہر، ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں وہ دن ہے اور آج کا دن، وہاں کبھی رزق کی کبھی جو ہے کمی نہیں ہوئی ہے، ہر طرف سے جو ہے رزق وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، انہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان میں سے اللہ اور آخرت پر۔ انہوں نے جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں یہ شرط تھی کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں گے، صحیح طریقے سے سچے مسلمان ہوں گے، ان کو تو جو ہے ایسا کر۔ قال ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ مانگا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے صرف ہو، ہم نے کافروں کے لیے بھی لکھ دیا۔ بہرحال جو کہ اس لیے جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہو یا کافر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ وہاں رزق کی فراوانی رہے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی اللہ نے وہاں پہ خوب رزق دیا ہوا تھا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہاں انہوں نے فائدہ تو دنیا کا ہی انہوں نے اٹھانا ہے نا، اصل میں ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں گھیر کر لے آؤں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی ہی بری جگہ ہے وہ۔ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور یاد کرو جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بنیادوں کو، جن بنیادوں پہ ظاہری بات ہے خانہ کعبہ اوریجنل خانہ کعبہ تھا، یہ خانہ کعبہ تو اصل میں آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، بعد میں نوح علیہ السلام
کا جو یہ سیلاب آیا تھا اس میں پھر اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھیں. مسمار تو یہ ہو گیا ہوا تھا لیکن بعد میں اس کی بنیادیں ختم ہو گئی. تو ان کو دوبارہ سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ یہ وہ بنیادیں ہیں, انہی پہ پھر انہوں نے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے اس کو کھڑا کیا. ربنا تقبل منا, اور وہ کیا کہتے جاتے تھے, اے رب ہمارا جو بھی یہ کاوش ہے سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, تو اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو فرمانبردار اپنے لیے, ومن ذریتنا, اور ہماری اولادوں کو بھی امتا مسلمۃ لک, اور ہماری اولادوں میں سے بھی جو فرمانبردار ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی رکھ. وارنا مناسکنا, اور ہمیں اپنے جو مناسک ہیں, اپنی عبادات ہیں وہ سکھا. وتب علینا, اور توبہ قبول فرما ہماری, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب بے شک یہ ہماری دعا ہے تیرے سے کہ تو ہمارے یعنی انہی میں سے, یعنی ہماری جو قوم ہے انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو جو ہے تیری جو آیات ہیں وہ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی سب سے زیادہ جو ہے زبردست ہے, عزت والا ہے اور حکیم ہے. تو یہ دعا بھی بالکل ہو بہو اسی طریقے سے قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی. آگے ذکر آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ایک جگہ پہ نہیں ملٹیپل مقامات پہ یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ کو دہرایا ہے اور دہرا کے کہا ہے کہ بالکل یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا, یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی تھی جو بیسیکلی قبول ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے, انہوں نے اپنی قوم کو سکھایا, سمجھایا, قرآن کو پڑھ کے سنایا. ہاں تھوڑا سا فرق ہے, وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ میں اور وہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے پھر استعمال کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم, تو کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے, ٹھیک ہے. الا من سفیہ نفسہ, اللہ کہ کسی کی مت ہی ماری, وہ بیوقوف پاگل ہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑے یا راستے سے جو ہے ہٹے. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ابراہیم علیہ السلام تو بالکل سیدھے راستے پہ تھے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں تو ان کو ہم نے بڑا مقام عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں وہ بڑے صالحین میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, اس بندے کا تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے سے کہا کہ جھکتا ہے, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اس بندے کا ایک ہی جواب تھا, یا اللہ میں جھکتا ہوں. یہ ہے وہ شان ابراہیم علیہ السلام کی, یعنی حکم آیا ہے, آگے سوال نہیں کیا, فوراً سر تسلیم خم کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, یہ ہے وہ بات. یہ وہ جو تھی جسے کہتے ہیں نا تربیت تھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل کو جس طرح آپ نے تیار کیا کہ جب انہوں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ دیکھو مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں کہ انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو فوراً کیا جواب تھا ان کا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل رب جان کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ, یقیناً آپ جو ہے وہ فرمانبردار پائیں گے. تو اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب, اور وصیت کی اسی کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے بعد, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی, یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی, یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ اے میرے بچوں بے شک اللہ نے پسند فرما دیا ہے تمہارے لیے یہ دین. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اس لیے ہرگز یاد رکھنا آخری وصیت یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور یعقوب علیہ السلام کی بھی اپنے بچوں کو. آخری بات جو یہ بتا رہے ہیں, دیکھو دنیا میں ذری بات ہے, بہت سی وصیتیں آپ نے دیکھی ہوں گی, وصیتیں زیادہ تو مال و متاع کے حوالے سے ہوتی ہیں. دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد فلاں بچے کا خیال رکھنا, یا فلاں جو ہے فیملی کا خیال رکھنا, یا جو ہے یہ جو مال ہے اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ وصیت ہے جو یہ عظیم پیغمبر جو ہیں علیہ السلام اپنے بچوں کو کر رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ دیکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, موت نہ آئے تمہیں اس حالت میں کہ تم مسلمان نہ ہو. یعنی اسلام سب سے بڑی متاع, اس سے بڑی متاع اور کوئی نہیں, یاد رکھیں. اور یہی آپ دیکھیں گے وصیت اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, آگے کیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام سب سے بڑی متاع ہے. اس دنیا میں اور کوئی بھی اتنی قیمتی شے نہیں ہے جو جتنی قیمتی شے اسلام ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلام ہی ہے جو جنت کی کنجی ہے.
مسلمان جو نہیں ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر وہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، ہاں ٹھیک ہے شرک اس نے نہیں کیا، بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایون کے بڑے گناہ بھی ہیں ان کی سزا بھی بہرحال جو ہے اس کو اگر بھگتنی پڑے گی، ظاہری بات ہے لازمی طور پر، لیکن پھر بھی وہ کوالیفائی کر سکتا ہے جنت کے لیے۔ کسی نہ کسی جو ہے وقت اللہ تعالیٰ اس کی سزا جو ہے اسے ختم کر کے اسے جنت پہ لے جائیں گے۔ ہاں شرط سے بھی ہے کہ شرک نہ کیا ہو، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا۔ ہاں اس کے علاوہ جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک گناہ گار بھی مسلمان ہے، اگر اس نے شرک سے بچا ہوا ہے تو آخرکار وہ جنت میں جا سکتا ہے اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ لیکن اگر جس نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا، اس کے لیے کبھی بھی جنت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے جس میں وہ جلے گا ہمیشہ ہمیش۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جس دور میں ہم ہیں اس وقت، ہمارے اس اسلام کو ہر طرف سے خطرہ ہے۔ اس کے اسلام کے جو چور ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود امت مسلمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس پہ تو بڑا خوش ہوتے ہیں جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں کتنے لوگ روزانہ اس وقت اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کہنا شروع کر دے میں کافر ہو گیا ہوں، یا میرا نام آج سے رام پرکاش ہے، یا جو بھی ہے، ٹھیک۔ ایک قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، دار اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تو خیر بڑی مشکل باتیں وہ انشاءاللہ جب آگے تفصیلات آئیں گی تو آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ کیا وصیت انہوں نے کی تھی، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی وصیت کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، قالوا نعبد الہک، تو ان سب نے یکزبان ہو کے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اللہ کہ اے ابا جان ہم تو عبادت کریں گے آپ کے رب کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی، ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، الہ واحدہ جو کہ ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی رہیں گے۔ بائبل میں جی یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جو یہ حال ہے یہ بڑی تفصیل سے لکھا مطلب آیا ہے۔ بہرحال اس وصیت کا اس طریقے سے ذکر تو نہیں ہے جو یہاں پہ قرآن میں اس وصیت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بائبل میں یہ بیان ہے کہ خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں پھر سب بچوں نے مل کے کہا تھا کہ جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ تو الفاظ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ولکم ما کسبت لہا ما کسبت، وہ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اب جسے کہتے ہیں نا کہ نیشن آف دا پاسٹ ہے، یہ اب ہسٹری ہو چکی ہے بات۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے لیے جو تم کماؤ گے۔ اب یہ الفاظ بڑے ہی معنی خیز ہیں کہ یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک سابقہ امت مسلمہ کو معزول کیا جا رہا ہے آفیشلی اللہ کی طرف سے، اور اب نئی امت مسلمہ کی تشکیل ہونے لگی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ نے بتا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، تم تو مشرک ہو، تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، تم کہو، تم سب مل کے کہو میں مسلمانوں کہ ہم اللہ پر بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی مان لے کے آتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر ہم جو ہے اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کو بھی مانتے ہیں۔ ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور ان تمام کلاموں کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ کتابیں جو سابقہ انبیاء رسول علیہ السلام پر جو ہے نازل ہوتی نہیں، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام و یعقوب والاسباط، و یعقوب اور ان کی جو اولادیں ہیں آگے علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی اترا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے نزدیک وہ سب معتبر ہیں، سب کا مقام و مرتبہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو مسلمان ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به،
تو اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لے کے آتے ہو، یعنی صحابہ کرام کی یہ شان دیکھیں کتنی خوبصورت، پہلے بھی ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اب ایک طرح سے کرائٹیریا بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر تمہاری طرح ایمان لے کر آتے ہیں تو تب یہ ہدایت والے ہوں گے، فقد اہتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق، اور اگر وہ رخ پھیر لے تو بے شک وہ ہیں ہی ضد میں، فسیکفیکہم اللہ، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کافی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ آخری جاتے جاتے جو ہے اس طرح کی الٹی بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، ہم تو جو ہے جو بھی دین میں آتا ہے ہم اس کو اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ یہ جو بیپٹائز کرتے تھے نا، اب پتہ ہے کہ وہ جو ہولی واٹر سے جو ہے وہ غسل دیتے ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے جو بھی ان کے دین میں ہے اس کو بھی بیپٹائز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی اچھی ہماری پریکٹسز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بناوٹی جو ہے رنگ چڑھانا کیا ہوتا ہے، اصل رنگ جو ہے وہ تو وہ باطن کا رنگ ہے، وہ تو کردار کا رنگ ہے، وہ چڑھاؤ۔ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو واقعی یہ ہے جسے تمہیں چڑھانا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ وہی ہے کہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ جو ہے پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں، غریب بات ہے کہ صفات اللہ کی تو لامحدود ہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے ایک لمیٹڈ ورژن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ محدود ہیں وہ صفات، جیسے ہمارے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمارے اندر بھی رحم کا جذبہ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحیم ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں، دیکھو میں بھی تو معاف کر دیتا ہوں نا، تم بھی معاف کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا رنگ جو صحیح معنوں میں اختیار ہونا چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو ہیں ہی بندگی کرنے والے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بس ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو بہرحال اللہ ہی کے وفادار ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں علیہ السلام یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم، میں پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے؟ یعنی تم اللہ کو آپ بتاؤ گے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف، یعنی جو ایک اللہ کی طرف سے گواہی اس کو مل چکی تھی، اس کو اس نے چھپایا، کتنا بڑا ظالم ہے وہ بندہ۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، کیونکہ ان کو معلوم تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے چھپایا اس شہادت کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، پھر بات آ رہی ہے، یہ تو امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو کہ انہوں نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔